میرے پیارے بزرگوں دوستوں، حالات اور وقت کو ہم سب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس کنارے پر پہنچ گئے ہیں، ساحل ہم سے کتنا دور ہے اور ہم کس منزل کے مسافر ہیں، ہماری منزل کہاں ہے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، آپ سب سے مؤدبانہ گزارش اور اپیل ہے، ہم اپنے دل کی بات آپ سے کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں جوڑنا سکھاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کو گلے لگانا سکھایا ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کو آرام اور سکھ پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے ہم کام کریں، ایک دوسرے کے لیے ہم جئیں۔ ذات، مذہب، ناطے رشتے سب کے سب اپنی جگہ، آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بزرگوں دوستوں، آج ہم جن حالات سے دو چار ہیں اس سے ہر کوئی واقف ہے، نہ آشنا کوئی نہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اپنے کل کی فکر کریں۔ کچھ غلط فہمیاں ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ہیں۔ کیا ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس غلط فہمیوں کا ازالہ کریں؟ ہم اپنے دلوں میں جو بدگمانی پال رکھا ہے، ہم نے اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں جو نفرتوں کا ڈیرا ڈال رکھا ہے، اس کو ختم کرنے کی کیا کوشش نہیں کر سکتے؟ میرے پیارے بزرگوں دوستوں، ہم نے آپ کی بستی میں دیکھا ہے، سالوں بھر لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جنازے میں، ایک دوسرے کے میلاد میں، مطلب کہ دنیاوی سارے معاملات اور کچھ حد تک دینی معاملات بھی ہم ایک دوسرے کے برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے خاص طور سے جو دن ہمارے لیے مسرت و شادمانی کا ہوتا ہے، یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس دن ہمارے دلوں میں نفرتیں پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو جاتی ہیں کہ پورے عروج اور شباب پر ہماری دشمنی ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر ممکن اپنے آپ کو حق پر جو ہے جتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں دوستوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں کثیر وقتوں سے بلکہ بہت دنوں سے جو ہے یہ عجیب طرح کا کشمکش چل رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے حسد اور جلن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کیا ہمیں پہل نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہم ایک دوسرے سے گلے لگ کر کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے نہیں چل سکتے ہیں؟ کیا اپنا قدم کو دوسرے کے قدم سے ملا کر کے ہم اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں؟ میرے پیارے بزرگوں دوستو، ہم آپ سے اگر پوچھیں گے کہ آپ نے اس معاملے میں کتنی کوشش کی ہے، آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہم نے بہت کوششیں کی ہیں کہ لوگ یکجا ہو جائے، لوگ اکٹھا ہو جائے، لوگ ایک ہو جائیں؟ کوئی ہے جو کھڑا ہو کر کے کہے کہ ہاں ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے، اس کے لیے پہل کی ہے؟ عوام میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر کے کہتے کہ ہاں ہم نے لگ بھگ 5 سال سے یا 6 سال یا 7 سال سے جو ہے اسے کوشش اور پہل میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے یہاں کے لوگ ایک ہو جائیں، سب کے سب جو ہے گلے مل جائیں؟ کوئی ایک بھی کھڑا ہو کر کے ہم سے کہہ دے کہ ہاں ہم نے کوشش کی ہے؟ میرے پیارے بزرگوں دوستو، بڑا مشکل ہو جائے گا یہ کہہ پانا۔ لیکن ہاں، اب آپ کو جو غلط فہمی ہے میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ کہیں گے کہ کیا آپ نے کچھ پہل کی ہے؟ کیا علماء نے پہل کی
کی ہے کیا جو ہمارے اکابر ہے جو علم والے ہیں ان لوگوں نے پہل کیا ہے؟ تو ہاں ہم کہیں گے۔ یہاں پر ماسٹر الطاف صاحب جو ہمارے کرم فرما ہمارے محب گرامی ہیں موجود ہیں، ہمارے جو ہے مخلص اور مربی جو ہے حضرت مولانا شاکر صاحب وہ بھی موجود ہیں، دیگر افراد بھی موجود ہیں، لیکن آپ کے اس بستی کے خاص کر کے جتنے بھی علماء ہیں، مولانا فیروز صاحب، مولانا علاؤالدین صاحب یا دیگر جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، ان سب لوگوں نے اس بات کے لیے پہل کی ہے کہ لوگ ایک ہو جائیں، اور ایک ہونے کے لیے انہوں نے کوششیں ہی نہیں کی ہے بلکہ سبھی علماء نے بیٹھ کر کے ایک روز دو روز میں بیٹھ کر کے ماتھا اور سر جوڑ کر کے اس بات کا حل نکالا کہ ہاں ہم سب کے سب ایک ہے، اور سب نے باضابطہ تحریری شکل میں، ایسا نہیں کہ منہ زبانی کہہ دیا کہ ہم ایک ہیں، نہیں بلکہ لکھ کر کے انہوں نے اور باضابطہ طور پر انہوں نے دستخط کیا، سائن کیا کہ ہم کبھی بھی گاؤں کے بٹوارے کے لیے یا سماج کو توڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ اگر سماج کے سبھی لوگ ایک ہوں گے تو ہم اپنی تمام تر چیزیں جو ہے بالائے طاق رکھنے کے لیے، یعنی کہ جو ہماری شہرت ہے، جو ہماری عظمت ہے یا جو ہمارا بڑپن ہے، ہم ان سب کو جو ہے چھوڑ دے رہے ہیں۔ لوگوں کی اگر خواہش ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے جو ہے گاؤں کو اکٹھا کرے تو ہم لوگ دخل نہیں دیں گے۔ یہاں پر سبھی علماء یہاں پر موجود ہیں۔ اب آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، لوگوں کو تکلیف کہاں پر ہوتی ہے کہ بھائی نماز دو جگہ پر کیوں ہوتی ہے؟ اس کا کارن کیا ہے کہ مولانا شاکر صاحب نے ایسا کہا ویسا کہا، یہ کہا وہ کہا، لیکن وہ بات آئی گئی گزر گئی ختم ہوگی۔ اب میں آپ کو کہوں گا کہ اب مولانا شاکر صاحب ہوں یا میں ہوں یا ماسٹر الطاف صاحب ہوں یا مولانا فیروز ہوں یا دیگر جو بھی علماء حفاظ ہیں آپ کی بستی میں، آپ کے پورے گاؤں میں، ان سب کے سب نے یہ کہا ہے کہ بھائی اگر جو ہے محلے والے گاؤں والے اگر چاہتے ہیں کہ ایک ہو جائیں تو ہم لوگ بیچ میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، بلکہ جس محلے کا جو امام ہے وہی نماز پڑھائے گا۔ یہاں تک کہ مولانا شاکر صاحب نے کہا کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ صحیح سے نہیں پڑھنا جانتا ہے لیکن پھر بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ اسی کے محلے کا امام ہو تو ہم اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ لوگ ایک ہو جائے۔ میرے پیارے بزرگوں دوستو، ہم سب نے اپنے عہدے کو بالائے طاق رکھا ہے یا اپنی عظمتوں کو بالائے طاق رکھا ہے یا اپنی شہرت و بلندی کو بالائے طاق رکھا ہے۔ اب بھی آپ کہیں گے کہ علماء نے سماج میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے یا آپ کے علماء نے آپ کو دو ٹکڑوں میں دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، آپ کو جو ہے الگ الگ کر دیا ہے، کس کو الزام دیں گے آپ؟ اب کیا ہے یہ باتیں آپ کو معلوم نہیں تھی لیکن یہ باتیں سال بھر پہلے ہو گئی تھی، کسی وجہ سے یہ عوام کے روبرو باتیں نہیں آ سکی، لیکن وہ سارا مسودہ جو تحریری شکل میں موجود ہے اور جس پر تمام علماء کے دستخط بھی ہے، ان سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا تھا کہ تمام لوگ ایک ہو کر کے نماز پڑھیں گے۔ گاؤں کا ہی جو امام ہوگا، جس مدرسے کا امام ہوگا، جس مسجد کا مولانا ہوگا، امام ہوگا، وہی لوگ نماز پڑھائیں گے باری باری سے۔ ہم لوگ کوئی نماز نہیں پڑھائیں گے بلکہ ہم سب کے سب پیچھے، ہم ہو یا مولانا شاکر ہو یا ماسٹر الطاف ہو یا مولانا فیروز یا جو بھی ہو، وہ سب کے سب ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ آپ کے اوپر ہے کہ اب لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ اب کیا ہے کام کی بات بتاتے ہیں آپ کو کہ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ سبھی کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا پڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم ابھی آپ کے یہاں کچھ دنوں تک جو ہے رہیں گے، اس کے لیے ہم بھی کوشش کریں گے اور آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو علماء کی طرف سے کہا جائے، بلایا جائے، تو آپ کے اوپر بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے۔ علماء آپ کو ہلاکت و بربادی کے راستے پر نہیں ڈالیں گے، تباہی کی طرف آپ کو لے کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ یہ دین کے راہ پر ہے، آپ کو منزل کی طرف پہنچائیں گے اور آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ یہ آپ کو دنیا میں بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آئیں گے، میدان محشر میں بھی کام آئیں گے، ہر جگہ پر یہ کام آئیں گے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ان علماء کی باتوں پر آپ جو ہے دھیان دے، غور کریں، اور اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ہو جاؤ تو آپ سب کے سب ایک ہو جاؤ۔ کسی کے دلوں میں بھی اگر یہ بات آتی ہے کہ فلاں
मौलाना रुकावट बनता है या फला आदमी रुकावट बनता है, मैं उसकी बात की मुखालिफत करता हूँ। हमारे उलमा में से कोई भी अगर मुखालिफत करे कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो मैं जमानत लेता हूँ इस बात को कि उस उलमा का साथ छोड़ करके मैं आवाम का दामन थाम लूंगा और आवाम से कहूंगा कि आपकी जूती हो और मेरा सर हो, आपका जो चीज चाहे वो करो। हमारे उलमा मुत्तहिद है, मुत्तफिक है। आप उलमा के पास आए, उलमा से पूछे कि भाई इस मसले का हल क्या है, इसका फैसला कैसे होगा, हम क्या करें, उलमा आपको बताएंगे। अगर आपने को लगता है कि हमारे उलमा गलत फैसला करेंगे तो आप कहीं और से भी रहबरी और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इस मसले का हल बड़ा ही आसान है। हमारे तमाम उलमा मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं, एक है, सब के सब एक जबान बोल रहे हैं और सब के सब यही कह रहे हैं कि भाई हमारे मोहल्ले के हो या वो जो है उस मोहल्ले ईदगाह मोहल्ले के हो या बाजार के मोहल्ले के हो, कोई भी इमाम हो, जैसा भी हो, वो आगे बढ़ता है, नमाज पढ़ाता है, हम उसके पीछे हाथ बांधे खड़े रहेंगे। वो तकरीर करे, वाज करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम उसके पीछे इक्तिदा की नियत से खड़े होंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, लोग एक हो जाए। अब आपको किस बात पर तरद्दुद है? आप कहेंगे कि हमने मुखालिफत की है या हमने कौम को टुकड़े टुकड़े कर दिया है? तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारी गलत फहमी है जो आप अपने दिलों से निकाल दीजिए। बहुत सारी बातें हैं, आप पूरे देंगे तो हर एक बात का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन जरूरत नहीं है इस बात की। हमारे भाई में कभी झगड़ा होता है, हम एक दूसरे से कभी लड़ते हैं, लेकिन क्या सुलह का कोई रास्ता नहीं है? क्या कभी हम उससे मिलेंगे नहीं? समाज से कभी लोगों को अलग थलग किया जाता है, क्या कभी उसे मिलाएंगे नहीं? जब आदमी सिलेंडर बोले, जब आदमी अपने आप में जो है शर्मिंदगी महसूस करे, या ये कह लीजिए कि जब वो आदमी हाँ और तैयारी के लिए जो है हाथ आगे बढ़ाए, तो फिर हमें क्या चाहिए कि उसके बढ़े हुए हाथ को खुशी के साथ हम कबूल कर लें और आगे बढ़े। इसी में हमारी भलाई है। हमें मुत्तहिद होकर के जीना है, तो फिर हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। वगरना टुकड़े टुकड़े में तकसीम होकर के हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हम भी अपनी रोटी रोजी कमा लेते हैं, खा लेते हैं, हमारे बाल बच्चे भी खुशहाल हैं, आपके बाल बच्चे भी खुशहाल हैं, कोई कमी नहीं है। हम आपकी मदद 10 रुपए से कभी नहीं कर सकते, आप भी हमें जो है एक चवन्नी से आप हमारी मदद नहीं कर सकते। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी जीता है। कौम के लिए आप क्या करते हो? कौम के लिए आप कितने दर्दमंद हो? कौम के लिए क्या सोचते हो? कौम के लिए मदद के लिए जब मदद की जब बात आती है तो आप क्या पेश करने को तैयार है? मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम एक दूसरे से मुस्कुरा करके बात कर ले, एक दूसरे से हंस करके गले लग ले, एक दूसरे से जो है मुस्कुरा करके हाथ मिला ले, एक दूसरे के लिए दिलों को साफ कर ले, एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर ले। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, यही हमारे दिल की सदा थी और यही बात थी जो आपके दिलों में जो है खटक रही थी। मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे तमाम के तमाम उलमा मुत्तहिद है, मुत्तफिक है। आप लोग किस तरह से फैसला करेंगे, यानी कि चाहेंगे कि भाई कोई जो है इस मोहल्ले का इमाम पढ़ा, इस मोहल्ले का बारी बारी से या साल साल भर का या जो है एक एक वक्त का या जैसा भी जो भी करेंगे आप, ये आपकी मर्जी पर होगा। इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत ही जल्द आपके कानों तक 2 दिन में 4 दिन में हो ये खबर जाएगी कि आप सभी लोग इकट्ठा होंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज हर मोहल्ले में ये बात पहुंचेगी। हम भी कोशिश करेंगे, आप भी अपनी तरफ से पहल कीजिएगा, कदम बढ़ाइएगा और उलमा के बुलाने पर आप भी लब्बैक कहते हुए, क्योंकि दीन का मसला है, समाज का मसला है, इसमें आप देरी ना करें। ऐसा ना हो कि इस नफरत और दुश्मनी में हमारा दम ही निकल जाए और गुनाहों का अंबार लेकर के हम इस दुनिया से चल बसे। लिहाजा हमें जरूरत है कि एक दूसरे की आवाज बन जाए, एक दूसरे के मददगार बन जाए, एक दूसरे के साथी और दोस्त बन जाए। मोमिन एक दूसरे मोमिन भाई का बहुत ही मुखलिस होना चाहिए, बहुत ही हमदर्द होना चाहिए, एक दूसरे की तकलीफ को समझे, एक दूसरे के दर्द को जाने, एक दूसरे के दुख
سکھ میں ساتھ دے. یہی مومنانہ فراست ہو, یہی مومنانہ فطرت ہے, یہی مومنوں کی جو ہے عادت ہوتی ہے, یہی ہونا چاہیے. میرے پیارے بزرگوں دوستو, اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز ہم بھی پہل کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات کو بہت حد تک سمجھ گئے ہوں گے اور آپ بھی ہماری باتوں پر انشاءاللہ العزیز قدم ضرور بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ہمیں جو ہے عمل کی توفیق دے اور بعد میں آپ کو بھی اللہ توفیق دے, ہم بھی صحیح راستے پر چلے, اللہ آپ کو بھی صحیح راستے پر چلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.